اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں خوش آمدید. آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جو پاکستانی میڈیا کا ایک خاص سیکشن جو ہے، ایک گروپ، وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا چکے ہیں. اس کی پیچھے کچھ انٹرنیشنل پریشر، انٹرنیشنل جو بڑے ادارے ہیں، کچھ اہم مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک، کچھ ویسٹرن کنٹریز، کچھ چائنا، ان کا ہاتھ ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ ڈیل ہوئی ہے، اور انہوں نے انفورس کیا انٹرنیشنلی کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہیں یا جو بھی حکومت ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہونی چاہیے. اور وہ بعض لوگ اس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، بعض انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. تو ہم کچھ صحافی جو ہیں وہ جو کچھ ترجمان ہیں نون لیگ کے، حالانکہ صحافیوں کو ترجمان نہیں ہونا چاہیے، لیکن انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی باتوں کا جائزہ لیں گے. اس میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ میں ایک سجاد میر صاحب ہیں. میں تقریباً 50-45 سال سے ان کے کالم وغیرہ، اور ان کو ٹی وی پہ میں نے دیکھا ان کا ایک ہی جو انٹرویو، وہ اتنا فورسفل طریقے سے اور اتنا تھریٹننگ ٹیون میں اور اتنی اتھارٹیٹیولی وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس نواز شریف کے علاوہ کوئی چارہ کار، کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہے، اور تمام مسائل کا حل جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے. اور ان کا جو لب و لباب تھا وہ یہ تھا. دوسرا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی جو تمام جو اہلیت کی تو جو ہمارے پاس اویلیبل لاٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جس طریقے سے وہ ان کا کیس پلیڈ کر رہے تھے وہ بڑی حیران کن بات تھی ان کے سٹیچر کے جو بندے کے لیے کہ اس طرح ہے. اور یہ جو ہے سارے مسائل ان کے حساب سے تمام مسائل کا حل جو ہے بلکہ حل ہو ہی گئے تھے، وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو ان کے لیے جو ہے یہ بات ظاہر ہے جس حساب سے وہ کہہ رہے تھے اور جو ان کی ٹیون تھی، اور وہ کافی نون لیگ کے اندر کے آدمی ہیں تو شاید ایسے ہو. اس کے علاوہ ایک اور صحافی ہیں جو بہت ہی پاپولر ہیں اور بولتے بڑا اچھا ہیں. صحافی اور لوگوں کے لیے بھی کتابیں لکھتے ہیں، اپنی بھی لکھتے ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور کارپوریٹ جو ہے ان کی اپنی بزنسز بھی ہیں. وہ ہیں جاوید چودھری صاحب. جاوید چودھری صاحب بھی انڈائریکٹلی یہی بات کہہ رہے ہیں اور دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو آئے ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے آئے اور پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے. اور اس دن انہوں نے ان کے جلسے کے اوپر بڑا زبردست تبصرہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب یہاں تک گئے، انہوں نے یہ بات کہنی تھی یہ بھی نہیں کہی، یہ بات کہنی تھی یہ بھی نہیں کہی، یہ بات کہنی تھی یہ بھی نہیں کہی، لیکن وہ سارا میلہ لوٹ گئے. اور آخر میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہے انڈیا کے ساتھ دوستی کریں گے، وہ افغانستان کے ساتھ دوستی کریں گے، وہ چین کے سی پیک، وہ بالکل انہوں نے کوئی اس کا ریفرنس دیے بغیر کہا کہ انہوں نے ایک لمبا ایجنڈا کہا کہ یہ سارے کام کریں گے. ممکن ہے انہیں پتہ ہو، لیکن کچھ اس میں مجھے مبالغہ آرائی بھی نظر آ رہی تھی. جاوید چودھری صاحب کی جو کلیم تھی اس میں مجھے کافی ساری مبالغہ آرائی بھی نظر آ رہی تھی. اور انہوں نے جتنی ایک باتیں کی ہیں جیسے وہ بھی ایسے ہی کہہ رہے تھے جیسے تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ مسائل کی حل کی جو کنجی ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. پھر ہمارے ایک اور ہیں جنہیں میں بڑا دیکھتا ہوں، وہ رفائی کام بھی کرتے ہیں، ظفر نقوی صاحب. وہ بھی اسی طریقے سے اور کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور ان سب جتنے یہ صحافیوں کا گروپ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پیچھے نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ کوئی 75 ارب ڈالر یا 100 ارب ڈالر آ رہے ہیں. اچھا، پاکستان کا مسئلہ 75-100 ارب ڈالر ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا بہت اندازہ ہے پاکستان پہ اگر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ اس وقت 10 ارب ڈالر کی ہو جائے، 5 کی بھی ہو جائے تو ہمارے اچھے خاصے معاملات ہو جائیں. لیکن ہماری جو ڈائریکٹ وہاں سے انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انویسٹمنٹ کم آتی ہے، یہاں سے پیسے زیادہ باہر چلے جاتے ہیں فارن کرنسی میں. اس کی بات کسی دن بات کریں گے. تو ظفر نقوی صاحب کا بھی یہی خیال ہے، اور تمام تر جو نوسط اور جو مسائل ہیں وہ پاکستان سے چھٹ چکے ہیں، اور صرف اب جو ہے اچھائی کا ہی دور ہونے والا ہے. اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنلی سعودی عرب اور دوسرے تیسرے سارے ممالک جو تھے وہ جو ناراض تھے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا عمران خان صاحب سے، وہ سارے کے سارے جو ہے ان کی وجہ سے ہی نواز شریف صاحب نازل ہوئے ہیں. اچھا، ایک اور صحافی ہیں، یہ بہت ہی ان کو بھی پروگرام ہے، بڑے امپارٹنٹ ہے، بڑے جو ہے وہ اخبار کے ساتھ بڑے میڈیا اس کے ساتھ ہے، سلیم صافی صاحب.
یہ جو ہیں یہ ایک ہوتا ہے نا جو اینٹی عمران خان ایک اسپوکس مین رہے ہیں، ہمیشہ ہی ان کے ناقد رہے ہیں، اور چیزیں ان کی ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات نہیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان کا بھی یہی خیال ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یہ جو ہے یہ میں ان کے پروگرام سن کے ان کا ایک تجزیہ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو حکومتوں کے بڑے نزدیک رہتے ہیں، جو پاور کوریڈور کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کو اس دفعہ جو لایا جا رہا ہے اس دفعہ ایک ہی پیج ہوگا، وہی پیج ہوگا جو باجوہ صاحب والا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ پرو انڈین گورنمنٹ اور یا اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ شاید جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گے، اور نواز شریف صاحب جو تجارتی ایجنڈا ہے، یہ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تجارت، افغانستان کو تجارتی جو ہے ان کا موٹو ڈیولپمنٹ اور اس طرح کی چیزیں، سی پیک یہ بات کر رہے ہیں۔ کامران خان صاحب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں ہمیشہ ہی قیامت کا ہر روز قیامت کا اعلان کرتے رہتے ہیں، انہیں بڑی وہ تھی تکالیف رہی ہیں۔ اچھا وہ بھی اب کچھ مولڈ ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے چونکہ وہ بنیادی طور پہ انہیں بھی اپنے ریٹنگ رینکنگ اور یہ پروگرام کی تو چاہیے ہی ہوتی ہے، ادروائز بھی وہ بڑا کلوزلی جو ہے وہ ایسوسیٹڈ جو لفافہ جرنلزم کے بانیوں میں سے ان کا شمار کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح کا تاثر دے رہے ہیں۔ تو اب اس چیزوں کا ہم سم اپ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل اصل میں نہ تو نواز شریف صاحب ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ کوئی زرداری صاحب، وہ ایک اوور آل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ ہو سول ملٹری اور پالیٹیشین کے درمیان، سول بیوروکریسی اور اس کے درمیان، اور اس میں اپنی اپنی حدود و قیود کا تعین کیا جائے، اور اس میں جتنی چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ ہو تو شاید تو پھر بات ہے، اور اس کے علاوہ کرپشن اور اسمگلنگ اس کے اوپر تو خیر جو جنرل عاصم منیر صاحب نے انہوں نے کافی حد تک جو ہے وہ کیا ہے، لیکن یہ ایک ان کی ایک ہی جو ہے ایکشن کی وجہ سے اس کے اچھے نتائج آئے، لیکن اس سے بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے۔ کرپشن کو اور دوسرا سیاست کو علیحدہ کیا جائے، جو آرمی ہے اس کے ساتھ سے بھی، اور جو ہماری جوڈیشری ہے، جوڈیشری بھی جو ہے پولیٹیکل ہو گئی ہے، اور ہماری خاصی حد تک جو ہے آرمی کا رول بھی زیادہ ہو گیا، اور سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں رہ کے آئین پاکستان کی حدود میں رہیں گے، اور کرپشن جو ہے وہ ختم ہوگی تو پھر جو ہے کوئی معاملہ ہوگا۔ ادروائز اس سے پہلے جو ہے سیٹوں سینٹوں کی بے شمار ایوب خان کے زمانے میں مدد آئی، ضیاء الحق کے زمانے میں بے شمار ہمیں خیرات آئی، مشرف صاحب کے زمانے میں آئی، اس سے خیرات سے ملک نہیں چلے گا جب تک ہم اپنے اندر کی جو مینجمنٹ ہے اس کو اگر صحیح نہیں کریں گے، تو نہ تو نواز شریف صاحب کچھ کر سکتے ہیں، وہ 2-4 موٹر وے بنا دیں گے اور کوئی پاور ہاؤسز بنا دیں گے جیسے انہوں نے مہنگے مہنگے پہلے بنائے ہیں، لیکن اس کا حل اس میں نہیں نظر آ رہا ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ کرپشن ختم کریں، اور اس کے اوپر ایک تھوڑی سی جو سٹرائک ہوئی ہے عاصم منیر صاحب کی طرف سے، اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے کمپوزٹ ڈائلاگ ہو، اور اس کمپوزٹ ڈائلاگ کی وجہ سے اگر کوئی حالات بہتر ہو جائیں، ادروائز یہ جو اسپوکس مین ہیں ان کے اپنے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی لوگوں کو گمراہ کن قسم کی جو ہے باتیں بتا رہے ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ لاٹ کے لوگ ہیں، 2-4 لوگ جو ہیں جیسے زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، عمران صاحب کو بھی آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے، یہ بیٹھ کے اور بھی جو انٹلیکچوئل لوگوں کو بٹھا دیں، اور جتنے بھی تھنک ٹینک ہیں یہ کوئی اس کا حل نکال سکتے ہیں، ادروائز انقلاب ابھی آیا نہیں ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں ایک اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔